اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر 24واں پارہ آیت نمبر 42 رکوع نمبر 5 اللہ اللہ یتوفی الانفس یتوفی روک لیتا ہے قبض کر لیتا ہے انفس نفسوں کو حین موتہا ان کے موت کے وقت میں والتی اور وہ لم تمت جس کا موت نہ ہوئی فی منامہا اس کی نیند میں فیمسکو پس روک لیتا ہے التی اس کو قضا کے فیصلہ کر دیا علیہ الموت اس پر موت کا ویرسل الاخری اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو الی اجل مسمى ایک وقت تک ان فی ذالک بے شک اس بیان میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یتفکرون جو غور فکر کرتی ہو یتوفا توفا یتوفا باب تفاعل ہے یتوفا بعد مذکر کا صیغہ ہے اور لم تمت ماتا یموت سے لم تمت ماتا یموت لم تمت کے موت نہیں آئی ماتا یموت سے فیمسکو باب فعال سے ہے قضا یقضی ضرب یضرب سے جزا یجزی کی طرح ہے یرسلو باب فعال ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون تفکر یتفکرون تفکرون باب تفاعل ہے یہ بھی یتوفا اور یتفکر ایک ہے ام یا اتخذوا انہوں نے بنا لیا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ شفعاء کوئی سفارشی کل اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون اولو اگرچہ کانو لا یملکون کہ نہیں تھے وہ مالک شیئن زربر کے ولا یعقلون اور نہ وہ سمجھ رکھتے ہیں کل اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں کو للہ اللہ ہی کے لیے الشفاعت سفارش جمیعاً سب کی سب لہو اسی کے لیے ملک السماوات والارض بادشاہی ملک مانا بادشاہی السماوات آسمانوں کی والارض اور زمینوں کی ثم پھر الیہ اس اللہ ہی کی طرف ترجعون لوٹ کر تمہارا جاننا ہے ترجعون فعل مضارع مجہول ہے تمہارا لوٹ کر جانا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ اکیلا تو اشمئزت قلوب الذین تو تنگ ہو جاتے ہیں دل رک جاتے ہیں دل یا نفرت کرتے ہیں دل الذین ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ اور جب تذکرہ کیا جائے الذین ان کا من دون ہی اس اللہ کے علاوہ یعنی جو جن کو انہوں نے شرکا بنا ہوتا ہے اذا ہم تو اچانک وہ سب یستبشرون شبیہ منانا شروع کر دیتے ہیں یستبشرون باب استفعال ہے او باب افتعال ہے اس او باب استفعال ہے استبشر یستبشر استبشارا قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ فاطر السماوات والارض فاطر پیدا کرنے والا ہے تو آسمانوں اور زمینوں کا عالم الغیب والشہادہ اور اے اللہ تو جاننے والا ہے غیب کا اور ظاہر کا انتا اور تو ہی اللہ تحکم فیصلہ کرتا ہے بین عبادی کا اپنے بندوں کے درمیان فی ما ان مسائل میں کانو فیہ یختلفون جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے کانو یختلفون ماضی استمراری کے معنی میں ولو اور اگر ان بے شک للذین ان لوگوں کے لیے ظلمو جنہوں نے ظلم کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب ومثلہ اور اس کی مثل اور بھی معاو اس کے ساتھ لفتدو افتدا یفتدی افتداء باب افتدا لفتدو
اگر جمع مذکر ماضی کا صیغہ ہے کہ وہ فدیہ دیں بھی اس کے ساتھ من سوء العذاب، سخت عذاب سے بچنے کے لیے یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو کوئی فائدہ نہیں۔ آگے اس کے نتائج بیان کر دیے، بدا ظاہر ہوگا لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون جس کا کبھی انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، بدا یبدو، بدا یبدو، دعا یدو کی طرح ہے، یکون کانا یکون یحتسب، باب افتعال یحتسب یحتسب احتساب، و بدا، اور ظاہر ہو جائے گا لہم ان کے لیے، سیئات، وبال ان بدعمالیوں کا، ما کسبو جو انہوں نے کی، وحاق بہم، اور گھیر لے گا یا پڑ جائے گا ان پر، وبال ما کانو، ان چیزوں کا بھی، اس چیز کا جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب چھوٹی ہے انسان کو ظلم کوئی تکلیف، دعا پکارتا ہے نہ ہم کو، ثم پھر اذا جب، خولنا ہم عطا کر دیتے ہیں اس کو، نعمت نعمت منا اپنی طرف سے، قالا یہ کہتا ہے، انما بے شک، اوتی تو مجھے عطا ہوئی ہے، وہ چیز اعلی علم تدبیر پر، میری تدبیر پر یہ میرا ہے، اوتی تو باب فعال سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، آتا یؤتی، آتا کا ماضی مجہول اوتیا، پھر اوتی تو، بلکہ ہیا فتنتن، یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان میں سے، لا یعلمون نہیں جانتے، قد قالہا، قد یقیناً، قالا کہا، ہا اسی طرح کے اقوال، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے تھے، فما اغنا پس نہیں فائدہ دیا، عنہم ان کو، ما کانوا یکسبون جو وہ عمل کرتے رہے، فاصاب اغنا، اغنا یغنی اغنان، باب فعال سے، اغنا یغنی اوسا یوسی کی طرح، اور آتا یؤتی ناقص میں آتا یؤتی، اوسا یوسی دونوں ایک طرح ہے، فاصابہ اصابہ یوسیب، اقامہ یقیم کی طرح ہے، فاصابہ پس پہنچ گیا ہم ان کو، سیئات ما کسبوا وبال ان برائیوں کا جو انہوں نے کی تھی، والذین وہ لوگ، ظلموا، ظلموا کنوں ظلم کیا، من ہؤلاء ان میں سے، سیصیبہم، اصابہ کا مضارع ہے، یصیبو ان قریب پہنچ جائے گا ان کو، سیئات و وبال گناہوں کا، ما کسبوا جو انہوں نے کیے، وما ہم اور نہیں وہ، بمعجزین عاجز کرنے والے، معجز اعجز یعجز اعجاز معجز اعجاز کرنے والے، اولم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق کو، بسط یبسط لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر قدر یقدر اور تنگ کر دیتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس بیان میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے۔ جی ایک مرتبہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دیکھ لیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کا 5واں رکوع ہے، اور اس رکوع میں 3 چیزیں ہیں زیادہ، 1-2 شکوے ہیں، زجر ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور تخفیف دنیاوی اور اخروی ہے۔ یعنی شکوہ بھی کیا ہے کہ کتنے پاگل قسم کے لوگ ہیں، بالکل موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتے، اور زجر کیا، ڈانٹ کیا ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور تخفیف ڈرایا ہے دنیاوی مثال دے کر بھی، اور اخروی بھی ان کی جو احوال ہوں گے وہ بھی بتا کر کے کہ آخرت میں یہ احوال ہوں گے۔ تو اس پورے صورت کا خلاصہ، یعنی رکوع کا خلاصہ، شکوہ، زجر یعنی ڈانٹ، اور تخفیف ڈراوا دنیاوی اور اخروی، اور شروع میں دلیل عقلی ہے، بالکل عقلی طور پر ایک دلیل دی ہے کہ دیکھو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی قادر مطلق ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے ایک طرح کی. انسان کی روح کا کسی حد تک جسم سے انقطاع ہو جاتا ہے. انسان کی جو ابھی کوئی آ رہا ہے کوئی ہو رہا ہے لائٹ بند آن کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پتہ ہو رہی ہے، لیکن جب سو جاتا ہے تو بہت سی چیزوں سے یہ غافل ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نیند کے اندر بھی، اس میں روح المعانی میں تفسیر مندی بڑی تفسیر کی کہ یہ روح قبض جو ہوتی ہے سونے کی حالت میں، تو اس سے کیا مراد ہے. تو تفسیر مظہری والے نے ایک بڑا جملہ سما کیا کہ نفس اور روح کے قبض میں فرق ہے. نفس کے قبض کرنے میں یتفق میں مطلب یہ کہ تمیز ادراک اور عقل جو سلب کر لی جاتی ہے، روح پوری طرح نکالی نہیں جاتی. تو جس سے انسان جب سویا تو اس کے اندر تو تمیز ادراک اور عقل ختم ہو جاتی ہے جب تک سویا ہوا. تو گویا کہ نفس کو قبض کر لیا گیا تو ادراک عقل تمیز اس کی ختم ہو گئی، وہ اس سے منقطع ہو گئی. لیکن سانس بحال ہے، باقی ایکٹیویٹیز جسم کی وہ چل رہی ہیں، یعنی جسم حیوانی جو باڈی ہے اس کے جو باقی سسٹم چل رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر اس کی ساری چیزیں وہ معطل ہو چکی ہیں، تمیز ادراک عقل یہ وہ. اس لیے اگر سوتے ہوئے کچھ کہتا ہے تو اس پر پکڑ بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ بعض کو روح کو قبض کر لیا جاتا ہے پوری طرح، یعنی آدھی تو ہو گئی تھی اور واپس ہی نہیں بھیجی، بلکہ جو باقی حیوانی روح تھی وہ بھی قبض کر لی تو جسم بھی مردہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسی عجیب اللہ تبارک نے ترکیب کی ہے کہ انسان سب سو جاتا ہے، ادراک عقل اور تمیز یہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، آدھی روح قبض ہو جاتی ہے، اور بعض کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہی سوئے ہوتے ہیں اس کی پوری پوری روح قبض کر دی جاتی ہے اور صبح اٹھتے ہیں تو وہ مردہ ہوتا ہے. ہمارے خود بالکل ایک ینگ جوان ہمارے دوست تھے، رات کو سوئے صبح اٹھ ہی نہ سکے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل دی کہ روح قبض کرنا اس کی قدرت اور اس میں ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، اور جس کی وہ لینا نہ چاہے زندگی دینا چاہے تو کوئی لے نہیں سکتے. جی. اللہ یتوفی الانفس، دلیل عقلی طور پر اللہ وہ ذات ہے جو روک لیتا ہے انفس روحوں کو، یعنی قبض کر دیتا ہے جانوں کو. انفس مانا جان، حین موتها جب ان کو موت آ جاتی ہے، والتی لم تمت اور وہ نفس لم تمت کہ جس کو موت نہیں آتی، فی منام ہے اس کی نیند میں. دو قسم ہو گئی، اس کو سمجھیے گا. ایک ہے جن کی پوری پوری قبض کر لی، تو یہ آگے حین موت ہے التی لم تمت فی منام ہے، اور بعض کی موت کے حالت میں تین چیزوں تو روح کے ساتھ منقطع کر دی جاتی لیکن پوری طرح نہیں ہوتی. فایوم سے کلتی، اب آگے اس کی تفسیر ہے، امسا کا یم سے کو بس چھوڑ دی جاتی ہے، اللہ تھی وہ قضا علیہ الموت جن پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ روک لی جاتی ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور سونے کے بعد جیسے ہی کوئی اٹھاتا ہے تو باقیوں کی جو ہے ادراک تمیز اور وہ جو ہے واپس آ جاتی ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت تک. اور بعد نے کہا یہ دو ہے، ایک روح حیوانی ہے ایک جسمانی ہے او روحانی ہے. تو ایک جو ہے نکل جاتی ہے جس میں ادراک عقل تمیز ہے، شعور بھی جس کو کہتے ہیں، وہ عقل روحانی میں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، نیند میں آتی جاتی ہے. باقی جو ہے جسمانی طور پر جب نکل جاتی ہے تو وہ واپس نہیں. فَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى یہ وہی ہے کہ واپس کی پھر نیند میں آتی ہے پھر جاتی ہے. ان فی ذلک بے شک اس بیان میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور فکر کرتی ہے. تو اس میں نیند کے اندر ادراک کا ختم ہونا پھر آ جانا کا اس میں بڑی نشانی ہے. امی تخذ من دون اللہ شفاء، یہاں سے آگے شکوہ ہے. یار یہ بڑے عجیب بے وقوف قسم کے لوگ ہیں. اتخذوا من دون اللہ شفاء، یہ اللہ کے علاوہ سفارشی بناتے ہیں، حالانکہ سفارش کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو پھر یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی سفارشی بناتے ہیں. جب ایک آرڈر کر دیا کہ بھائی اللہ کہتے ہیں میں کسی کی جو ہے جن کو تم بناتے ہو ان کو نہیں ہے، ہاں جن کو میں دوں گا تو وہ علیحدہ بات ہے. اور میں نے یہ بتا دیا کہ حافظ و قرآن، عالم، شہید، انبیاء سفارش کریں گے، تو اس کے علاوہ باقیوں کو تم کیوں بناتے ہو، وہ بھی باذن اللہ میں جب اجازت، تو پھر آپ اپنی طرف سے کیوں بنا رہے ہو.
کل کہہ دیجیے اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کل ان سے کہو کہ اگرچہ یہ جو جن کو تم سفارشی بنا رہے ہو یہ لا یملکون شیئا، ایک ذرا بھر بھی اس چیز کی ملکیت اختیار نہیں رکھتے، ولا یعقلون، جن پتھروں کو تم بناتے ہو وہ تو عقل بھی نہیں رکھتے، اس کے باوجود بھی تم ان کو کل کہہ دیجئے میرے پیغمبر یہ بے وقوف ہیں، ان کو کہو للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام سفارش اللہ کے لیے، لہو ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی اس کے پاس ہے، اور تمہیں لوٹ کر اس کے آنا ہے، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، منع کر دیا اس نے، پھر کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہو، ثم الیہ ترجعون، تو یہ زجر تھی اور شکوہ بھی تھا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور ان کی کیفیت بیان کی کہ یہ لوگوں کی حالت دیکھو، اور آج کل عام دیکھنے کو ملتا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر خوبصورت انداز میں کرو، ان کو نہ جوش آئے گا نہ خروش آئے گا، حالانکہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس وقت ان پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان کے اندر کا ایمان تازہ ہو جائے، لیکن نہیں آئے گا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے اکیلا، اشمئزت قلوب، نفرت کرتے ہیں ان کے دل، تنگ ہو جاتے ہیں، منقبض ہو جاتے ہیں ان کے دل، الذین لا یؤمنون بہ، کیونکہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر رومال پھینکیں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ پھر تو آوازیں دیکھیں ان کی دنیا کفر میں، اور آج آدھی مسلمانوں میں بھی ایسی صورت ہے، کل کہہ دیجئے اللہم، یہ ثمرہ دلائل ہے، یعنی پیچھے دلائل یہ کہا، کل کہہ دیے اللہم اے اللہ، فاطر السماوات والارض، تو پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں، عالم الغیب والشہادہ، یا اللہ تو ہی غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، انت تحکم بین عبادک، اور یا اللہ تو ہی فیصلہ کرے اپنے بندوں کے درمیان میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب آگے جو ہے ان کی حالت کے ایک منظر کھینچا کہ یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، کل جب یہ برے عذاب میں پھنسیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، ولو سے یہ ہے، اور یہ تخفیف دنیا بھی کہ دنیا میں یہ اپنے ساتھ ظلم نہیں کرو بھائی، کیوں کرتے ہو، ولو، اور اگر دنیا میں ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں کرو، ولو اگر ان للذین ظلموا، کہ بے شک ان لوگوں کے لیے ہو جائے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں وہ ان کو ہو جائے، ومثلہ معہ، اور اس دنیا میں جتنا کچھ مال دولت اسباب وسائل اس طرح کا اور بھی ان کو مل جائے، لفتدوا، اور اس کو وہ بدلے میں دے دیں، بھی اس سارے چیزوں کو، من سوء العذاب، اس برے عذاب کے بدلے میں فدیہ کے طور پہ دیں کہ ہم سے یہ لے لیا جائے اور اس بدلے میں عذاب سے چھٹکارا مل جائے یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ نتیجے اس کے تین، نمبر ایک، بدا، نتیجہ اول، ظاہر ہو جائے گا لہم ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، آج ان کو وہ ظاہر ہوگا جس کا اس کو گمان بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں تھا، وہ آج ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ وہ بادا، اور دوسرا نتیجہ لہم، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، سیئات ما کسبو، وہ تو کہتے تھے بس ختم بھائی، دنیا میں ختم، آج سارے وہ اعمال بد جو انہوں نے کیے تھے ان کا وبال ان کے سامنے ہوگا، وحاقا، اور گھیر لے گا بھی ان کو، ما کانوا بھی یستہزئون، وہ عذاب، یہ تیسرا ثمرہ ہے، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ کل ٹھٹے اور مذاق کرتے تھے، آج اسی میں گھر جائیں گے۔ وحیدہ مسا، یہاں سے پھر شکوہ ہے اور نہ شکرے بندے، نہ شکرے بندے کا شکوہ اس سے کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے نہ شکرے ہیں، ان کی حالت دیکھو، وحیدہ مسل انسان، اور جب چھو لیتی ہے انسان کو ضرور کوئی تکلیف، تو اللہ کہتے ہیں دعان، یہ ہمیں پکارتا ہے، ثم پھر اذا خولنا، ہم اس کو عطا کرتے ہیں، خولنا، ہم عطا کرتے ہیں وہ اس کو کیا چیز، نعمت منا، اپنی طرف سے ہوتی ہے، قالت، کہتا ہے انما اوتیتو، یہ تو مجھے ملی ہے، یہ مجھے عطا ہوئی ہے، وہ نعمت اعلی علم، میری تدبیر پر،